الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ بادشاہ کو وعظ و پند۔ اسی سال رمضان شریف میں روزانہ بعد مغرب بادشاہ سے خاص صحبت رہتی تھی، جس کی کچھ حالت اپنے صاحبزادگان کو تحریر فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، یہاں کے حالات مستحق حمد ہیں، عجیب و غریب صحبتیں گزرتی ہیں اور الحمدللہ ان صحبتوں میں امور دینیہ اور امور اور اصول اسلامیہ کے متعلق جو گفتگو بادشاہ سے ہوتی رہتی ہے، اس میں بال برابر بھی مداہنت و مساہلت، چشم پوشی اور چرب زبانی کو دخل نہیں ہوتا۔ وہی باتیں انہی الفاظ اور عبارتوں سے جو خلوتوں اور خصوصی مجالس میں بیان کی جاتی ہیں، ان مارکوں میں بھی حق تعالیٰ کی توفیق سے وہی باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر ایک مجلس کا حال بھی لکھوں تو ایک دفتر درکار ہے، خصوصاً آج 17 رمضان المبارک کی شب میں خصوصیت سے انبیاء علیہ السلام کی بعثت، اور یہ کہ جملہ مسائل حل کرنے کے لیے عقل کافی نہیں ہے، آخرت کے عذاب و ثواب پر ایمان لانے، حق تعالیٰ کے دیدار اور خاتم الرسل پر خود ختم نبوت اور ہر صدی کے مجدد اور خلفائے راشدین کی پیروی، تراویح کے مسنون ہونے، تناسخ کے باطل ہونے، جن اور جنیوں اور ان کے عذاب و ثواب کے متعلق بہت زیادہ بیان کیا گیا اور خوب اچھی طرح سنا گیا۔ اقطاب، ابدال، اوتاد کی ان کی خصوصیات وغیرہ کا ذکر بھی اسی ضمن میں آیا۔ الحمدللہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام تذکرہ برمحل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد صاحبزادوں کو بھی حضرت مجدد صاحب نے اپنے پاس بلایا۔ اب یہ پورا گھرانہ پورے لشکر کی تبلیغ و تلقین میں مشغول ہو گیا۔ چنانچہ مکتوب نمبر 72 میں خواجہ حسام الدین کو تحریر فرماتے ہیں، الحمدللہ کہ آپ صحت و عافیت سے ہیں اور دور افتادہ دوستوں کے حالات کی تحقیق و تفتیش سے غافل نہیں ہیں۔ یہاں کے فقراء کے حالات مستحق حمد ہیں کہ عین بلا میں عافیت سے اور پراگندگی خاطر کے موقع پر اطمینان اور دل جمعی حاصل ہے۔ جو فرزند اور دوست کے ہمراہ ہیں، ان کے اوقات بھی یاد خدا میں دل جمعی کے ساتھ گزرتے ہیں اور ان کے حالات رو بترقی ہیں۔ لشکر کی زیادتی ان کے حق میں ایک خانقاہ بن گئی ہے کہ سپاہیوں کی رنگ برنگی کے اندر بھی سکون اور وقار ان کا حصہ ہے، اور متفرق قسم کی پابندیوں اور گرفتاریوں کے دوران میں جو اس وطن کی خصوصیات ہیں، یہ لوگ صرف ایک مقصود کے گرفتار اور پابند ہیں، نہ کسی کو ان سے کام اور نہ ان پر کسی کا احسان۔ اس کے باوجود اعتماد اور اعتبار مسلوب ہے، حبس و قید کی دولت میں گرفتار ہیں۔ عجیب گرفتاری ہے کہ اس کے مقابلے پر ایک جو کے عوض میں بھی رہائی نہیں خرید سکتے، اور عجیب قید ہے کہ اس کے مقابلے میں رہائی کی قیمت ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ صاحبزادے وطن واپس چلے گئے مگر حضرت مجدد صاحب لشکری حراست میں ہیں۔ چنانچہ مکتوب نمبر 78 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 130 میں تحریر فرماتے ہیں، فرزندان گرامی جس قدر ہمیشہ ساتھ رہنے کے خواہش مند ہیں، اسی قدر ہم بھی مشتاق ہیں، مگر اس کا کیا علاج کہ تمام آرزوئیں میسر نہیں ہوا کرتی۔ لشکر میں اس طرح بے اختیار اور بے بس رہنے کو بہت غنیمت جانتا ہوں۔ اس جگہ وہ میسر ہے کہ دوسری جگہ بظاہر وہ میسر نہیں آ سکتا۔ اس جگہ کی علوم و معارف، احوال و مقامات کچھ اور ہی ہیں۔ ایک رکاوٹ جو بادشاہ کی جانب سے ہے، میں اس کو حضرت حق جل مجدہ کی انتہائی رضامندی کا دریچہ تصور کرتا ہوں اور اس میں ہی میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ خصوصاً ان جھگڑوں کے زمانے میں عجیب کاروبار ہے، فرزندان عزیز دل میں کڑ رہے ہیں اور اس جدائی سے بے چین ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ میرا شوق ان کے شوق سے بڑا ہوا ہے۔ اگرچہ تقاضائے قیاس یہ ہے کہ اولاد کو ماں باپ سے زیادہ محبت ہو، کیونکہ اولاد شاخیں ہیں اور شاخیں جڑوں کی زیادہ محتاج ہوا کرتی ہیں، مگر مقررہ اصول یہی ہے کہ باپ کو اولاد سے زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ اسلاف سے یہی چلا آ رہا ہے اور یہی تجربہ ہے۔ ایک اور مکتوب میں صاحبزادگان کو تحریر فرماتے ہیں، عام طور پر ہماری گرفتاری کو نظر تشویش سے دیکھا جاتا ہے اور اس ضیق سے رہائی کی خواہش کی جاتی ہے، مگر یہ نہیں جانتے کہ نامرادی، ناکامی اور بے اختیاری میں کس بلا کا حسن ہے۔
اس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہو سکتی ہے کہ بندے کو اس کے اختیار سے بے اختیار کر کے اپنے اختیار میں رکھیں، اور امور اختیار کو بھی اس کے اختیار سے خارج کر کے اپنے ارادہ اختیار کے تابع کر لیں، اور اس کو ایسا ہی بے اختیار کر دیں جیسے غسل دینے والوں کے ہاتھ میں مردہ، جو اعتماد علی اللہ اور تسلیم و رضا کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ زمانہ گرفتاری میں جب اپنی ناکامی اور نامرادی پر نظر کرتا ہوں تو عجیب لطف حاصل ہوتا ہے، مگر جو اس مزے سے ناآشنا ہیں ان کو اس کا لطف کیا معلوم۔ بچے سمجھتے ہیں کہ مزہ صرف شیرینی میں ہے، اور جو تلخی سے مزہ لینے لگتا ہے اس کے نزدیک شیرینی ہیچ ہے۔ مرغ آتش خوارہ کے لذت شناسد دانہ را۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت مجدد صاحب کو وطن شریف جانے کی اجازت ہو گئی، مگر حالات سلطان کی نگہداشت آپ کا نصب العین تھا، اور ہمت عالیہ مدبرانہ انداز میں سلطان کی جانب منعطف رہتی ہے۔ جلد سوم میں ایک مکتوب بنام سلطان جہانگیر ہے، جس میں ظاہر کیا ہے کہ آپ کے پاس لشکر غزہ ہے اور ہمارے پاس لشکر دعا، اس کے بغیر لشکر غزہ کو کامیابی نصیب نہیں ہوتی، اور پھر اس کو احادیث سے ثابت کیا۔ بظاہر یہ مکتوب سرہند شریف بھیجا گیا ہے، اگرچہ یہ بھی احتمال ہے کہ حضرت مجدد صاحب دہلی یا آگرہ میں لشکر کی حراست میں ہوں، اور بادشاہ پایہ تخت سے باہر کسی مہم کے لیے گیا ہوا ہو، اس وقت یہ خط بھیجا گیا ہو۔ کامیابیاں۔ حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ کی کامیابی کا پہلا قدم وہ ہے کہ جہانگیر خصوصی مجالس میں آپ سے واعظ و نصیحت سنتا ہے۔ اس کے بعد اگرچہ خاص سیاست یا جہانگیر کی عقیدت مندی کے باعث حضرت مجدد صاحب لشکر شاہی میں زیر حراست رہے، مگر اس حراست اور لشکر میں ہمہ وقت موجودگی کا نتیجہ یہ ہوا کہ لشکر میں ترویج شریعت کی ایک روح پیدا ہو گئی۔ قلعہ کانگڑا کی فتح اس کے بعد اسی سال میسر ہوئی، جس پر جہانگیر نے بہت زیادہ مسرت کا اظہار کیا اور سجدات شکر ادا کیے، کیونکہ یہ ایسی فتح تھی جو گزشتہ 1000 سال کی طویل مدت میں کسی بادشاہ اسلام کو میسر نہ آئی تھی۔ باوجود یہ کہ ہر ایک ذی حشمت بادشاہ اس کی تمنا کرتا رہا، اور بقول جہانگیر ظاہر بینوں کی نظر کوتاہ میں اس کی فتح ناممکن تھی، لیکن یہ کس کی جد و جہد کا ثمرہ تھا؟ نمبر 1، اس مہم کے لیے اول نواب سید فرید نامزد ہوئے تھے، جو حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ صاحب کے خاص الخاص ارادت مند تھے، اور جن کو جہانگیر نے مرتضیٰ خان کا خطاب دیا تھا۔ ان کی وفات ہو گئی تو یہ مہم عبدالعزیز خان نقشبندی کے سپرد ہوئی۔ اس کے بعد قاضی میر عدل اور دیگر علماء اسلام کو لے کر جہانگیر بنفس نفیس قلعہ کانگڑا کی سیر کو گیا، اور وہاں اذان، نماز جمعہ، خطبہ وغیرہ شعائر اسلام جاری کرائے، مسجد بنوائی اور شعائر اسلام کے اجراء پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا۔ اکبر کے بیٹے جہانگیر کی یہ مذہبیت کیا قابل تعجب نہیں؟ جہانگیر نے کشمیر جاتے آتے 2 مرتبہ سرہند شریف میں قیام کیا۔ غرہ بہمن ماہ الہی، روز مبارک، شنبہ ظاہر، بلدہ سحرند منزل اقبال گشت، یک روز قیام کردہ بصیر باغ خوش وقت گشتم۔ پھر 11 ماہ بعد دی یعنی ماک 17 جلوس مطابق محرم 1031 ہجری تقریباً کی 21 کو جہانگیر نے ان 2 قیاموں کے متعلق اور کچھ نہیں لکھا، مگر مشہور یہ ہے کہ جہانگیر کے اقبال نے یہاں تک ترقی کی کہ سرہند میں حضرت امام ربانی کے مہمان بننے اور آپ کے باورچی خانے کا کھانا کھانے کا شرف حاصل کیا۔ کھانا اگرچہ سادہ تھا، مگر بادشاہ نے کہا کہ میں نے ایسا لذیذ کھانا کبھی نہیں کھایا۔ نیز یہ کہ جہانگیر آخر عمر میں کہا کرتا تھا، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے نجات کی امید ہو، البتہ میرے پاس ایک دستاویز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ دستاویز یہ ہے کہ مجھ سے ایک روز شیخ احمد سرہندی نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے جائے گا تو تیرے بغیر نہ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔
بہرحال اگر جہانگیر کے اقبال نے واقعی یہاں تک ترقی کر لی تھی تو یہ اس کی سعادت مندی ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ حضرت مجدد صاحب کی بھی عظیم الشان کامیابی ہے، مگر در حقیقت حضرت مجدد صاحب کی اصل کامیابی یہ ہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔